میں ایک شوخ اور لا ابالی سا لڑکا تھا۔ دوستوں کے ساتھ گھومنا پھرنا اور تفریح کرنا میرا زندگی کا مقصد تھا۔ میرے ماں باپ اکثر مجھے میری لاپرواہی اور لا ابالہ پن کی وجہ سے ٹوکتے بھی تھے، مگر مجھ پر کسی کی بھی بات کا کوئی اثر نہیں ہوتا تھا۔ میں اپنی زندگی کو اپنی مرضی سے جینا چاہتا تھا۔ میں اپنی زندگی کا ایک پل بھی ضائع نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میں اپنے بہن بھائیوں میں سب سے چھوٹا تھا اور گھر میں سب سے چھوٹا ہونے کی وجہ سے سبھی لوگ مجھ سے بے تحاشا پیار کرتے تھے۔ ابو بھی مجھ سے گھر میں بہت زیادہ پیار کرتے تھے اور ہمیشہ مجھے اپنے ساتھ رکھتے تھے۔ میں پڑھائی میں بہت اچھا تھا۔ میں اپنی زندگی میں کسی مقام پر پہنچنا چاہتا تھا۔ اسی وجہ سے میں پڑھائی کے ساتھ ساتھ جاب بھی کر رہا تھا اور اپنا خرچہ خود ہی اٹھا رہا تھا۔ میری انہی باتوں کی وجہ سے میرے ماں باپ مجھ سے بہت زیادہ پیار کرتے تھے۔ حالانکہ ہم لوگوں کے حالات بہت اچھے تھے، گھر میں کسی چیز کی کوئی کمی نہیں تھی، مگر میں اپنے ماں باپ کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے زیادہ اس بات پر دھیان دیتا تھا کہ میں اپنے خرچے خود ہی پورے کر لوں اور اپنے ماں باپ کو نہ ستاؤں۔ میری انہی خوبیوں کی وجہ سے میرے ماں باپ مجھے بہت زیادہ چاہتے تھے۔ میرے سارے بڑے بہن بھائیوں کی شادیاں ہو چکی تھیں اور اب میری باری تھی۔ میری امی میرے لیے کئی لڑکیاں دیکھ رہی تھی، مگر کوئی بھی لڑکی ان کی نظروں میں نہیں جچ رہی تھی۔ میری اچھی جاب بھی لگ چکی تھی اور میں اچھا کما بھی رہا تھا۔ جبھی میری امی کو اب میری شادی کی فکر ستانے لگی تھی، کیونکہ ان کے خیال میں اب میں گھر میں اکیلا بچا تھا، اس لیے وہ جلد سے جلد میری شادی کر دینا چاہتی تھی۔ میں اپنے آفس میں کام کرنے والی ایک لڑکی کو پسند کرتا تھا اور اس سے شادی کرنا چاہتا تھا، مگر اپنی امی سے یہ بات کہتے ہوئے جھجک رہا تھا۔ جب امی میرے لیے لڑکیاں ڈھونڈ ڈھونڈ کر تھک گئیں اور انہیں میرے لیے کوئی لڑکی سمجھ نہیں آئی تو انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ اگر مجھے کوئی لڑکی پسند ہے تو میں انہیں بتا دوں۔ میں نے اس موقع کو غنیمت جانا اور فوراً ہی امی کو اپنے آفس میں کام کرنے والی لڑکی کے بارے میں بتا دیا۔ امی مسکرا دی اور کہنے لگی کہ میں بہت پہلے سے جانتی تھی کہ تو ضرور کسی لڑکی کو پسند کرتا ہے۔ میں ان کی بات سن کر بہت حیران ہوا اور ان سے پوچھا کہ وہ کیسے جانتی تھی کہ میں کسی لڑکی کو پسند کرتا ہوں۔ انہوں نے میرا کان پکڑ کر مجھ سے کہا کہ میں تیری ماں ہوں، تیرے بارے میں سب جانتی ہوں کہ تو کیوں ہر لڑکی کو منع کر دیتا تھا۔ میں نے تیرے موبائل میں اس لڑکی کی تصاویر دیکھ لی تھی۔ اپنی ماں کے منہ سے یہ سب کچھ سن کر سر جھکا کر مسکرانے لگا اور سوچنے لگا کہ واقعی ماں سے کچھ بھی چھپانا ممکن نہیں ہے۔ میں نے اس لڑکی سے بات کرنے کا فیصلہ کیا جس نے پوری طرح سے میرے دل پر قبضہ جما لیا تھا۔ وہ پہلے ہی میری بہت اچھی دوست تھی، مگر میں نے اس سے پہلے اس قسم کی بات کبھی بھی نہیں کی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ میں اس سے یہ بات کرتے ہوئے جھجک رہا تھا، مگر بہرحال بات تو کرنی تھی، کیونکہ میں اپنی امی کو اس کے گھر رشتہ لے کر بھیجنا چاہتا تھا۔ میرے ایک دوست کو میرے دل کا حال معلوم تھا۔ میں نے اس سے بات کی، اس نے مجھے حوصلہ دیا کہ مجھے لازمی اس لڑکی سے بات کرنی چاہیے۔ یوں میں نے اس لڑکی سے بات کرنے کا فیصلہ کیا۔ بریک کے وقت پورے آفس میں اسے ڈھونڈتا ہوا جب کیفے میں گیا تو مجھے وہ وہاں بیٹھی نظر آئی۔ میں ہمت کر کے آگے بڑھا اور اس کے سامنے رکھی کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گیا۔ میں نے سیدھا اصل بات کرنے کا فیصلہ کیا، کیونکہ میں وقت گزاری کا قائل نہیں تھا۔ میں اس سے شادی کرنا چاہتا تھا اور اگر وہ مجھے ہاں کہہ دیتی تو میں اگلے دن اپنی امی کو اس کے گھر رشتہ لے کر بھیج دیتا۔ میں نے گلا کھنگار کر اسے اپنی طرف متوجہ کیا۔ اس کی پلکوں کی بھاری چلمن اٹھا کر میری جانب سوالی نظروں سے دیکھا۔ اس کے اس طرح دیکھتے ہی میری خود اعتمادی زائل ہونے لگی، مگر پھر میں نے ہمت کی اور اس سے کہا کہ میں اپنی امی کو آپ کے گھر رشتے کے لیے بھیجنا چاہتا ہوں، اگر آپ کی اجازت ہو تو میں انہیں بھیج دوں۔ میرے منہ سے یہ الفاظ سن کر وہ حیرت سے میری شکل دیکھنے لگی، جیسے اسے میری بات پر بالکل بھی یقین نہیں آیا ہو۔ چند لمحے ہمارے درمیان مکمل طور پر خاموشی چھا چکی تھی۔ وہ بس حیرت سے مجھے دیکھے جا رہی تھی۔ جب اسے سمجھ آئی کہ میں نے کیا کہا ہے تو اس نے فوراً ہی میرے چہرے سے نظریں ہٹا لی اور اپنے سامنے رکھے بیاہ اڑاتے کافی کے مگ پر جما دی۔ وہ کسی گہری سوچ میں غرق تھی اور میں بے صبری سے اس کے جواب کا انتظار کر رہا تھا۔ اس نے مجھ سے کہا کہ یہ سب کچھ زیادہ جلدی نہیں ہے۔ وہ یہ کہتے ہوئے جھجک رہی تھی۔ اس کی یہ بات سن کر میں نے سکون کا سانس لیا کہ اس کے منہ سے مجھے انکار نہیں سننا پڑا۔ میں نے اس سے جواب دیا کہ میری امی میرے لیے لڑکیاں دیکھ رہی تھی، انہوں نے مجھ سے میری پسند پوچھی تو میں نے آپ کا نام لے دیا، مگر اس سے پہلے کہ میں آپ سے بات کرنا چاہتا تھا تاکہ اگر آپ ہاں کریں تو جبھی میں اپنی امی کو آپ کے گھر بھیجوں۔ میں نے ایک ہی سانس میں اسے ساری بات بتائی۔ میری یہ بات سن کر اس کے لبوں پر مسکراہٹ پھیل گئی اور اس نے مجھے کہا کہ آپ جب چاہیں اپنی امی کو بھیج دیں۔ یہ سن کر مجھے بہت خوشی ہوئی اور یہ کہہ کر وہ وہاں سے اٹھ کر چلی گئی۔ میں اس دن بہت خوش گھر آیا اور آتے ہی اماں کو بتا دیا کہ وہ لڑکی مجھ سے شادی کرنے پر راضی ہے، آپ بس اس کے گھر رشتہ لے کر جائیں۔ مجھے یقین نہیں ہو رہا تھا کہ میری قسمت مجھ پر اتنی مہربان ہو جائے گی کہ یوں مجھے اتنی آسانی سے اپنی محبت مل جائے گی۔ میری امی بھی بہت خوش تھیں۔ میں نے انہیں پہلے ہی
اس کی تصویر دکھا دی تھی اور انہیں بھی لڑکی پسند آ گئی تھی۔ میں تو اس قدر خوش تھا اور چاہتا تھا کہ امی اگلے دن ہی ان کے گھر رشتہ لے کر چلی جائیں، مگر امی نے کہا تھا کہ وہ اس ہفتے کے آخر تک اس کے گھر رشتہ لے کر جائیں گی، کیونکہ ان کا کہنا تھا کہ اگر وہ رشتہ لے کر جائیں گی تو خالی ہاتھ تھوڑی نہ جائیں گی۔ آخر کار ہفتے کا دن بھی آ گیا تھا۔ میں نے اسے فون پر بتا دیا تھا کہ امی آج رشتہ لے کر آئیں گی۔ امی جس دن اس کے گھر رشتہ لے کر گئیں اس دن میں بہت خوش تھا، بلکہ حقیقت تو یہ تھی کہ میری خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ امی اور میری بہنیں اس کے گھر رشتہ لے کر گئیں اور انہیں وہ لڑکی پسند آ گئی۔ یوں اب اس کے گھر والوں نے ہمارے گھر آنا تھا۔ تھوڑی بہت سوچ بچار کے بعد وہ لوگ بھی ہمارے گھر آ گئے۔ سارے معاملات بہت ہی اچھے سے خوش اسلوبی سے طے ہو رہے تھے۔ ان لوگوں کو بھی میں پسند آ گیا تھا۔ ہمارا گھرانہ کھاتا پیتا اور پیسے والا تھا، ہمیں کسی بھی چیز کی کوئی کمی نہیں تھی، اور میری جاب بھی بہت اچھی تھی جس سے میں اچھا خاصا کما رہا تھا۔ یوں میرا رشتہ اس سے بہت آسانی کے ساتھ طے ہو گیا، اور دونوں ہی کے گھر والوں کو اس رشتے پر کوئی اعتراض نہیں ہوا۔ 1 مہینے بعد کی منگنی کی تاریخ رکھ دی گئی تھی اور شادی 1 سال بعد کرنے کا فیصلہ کیا گیا تھا۔ دونوں کے ہی گھر والے ہمیں ایک دوسرے کو کچھ وقت دینا چاہتے تھے۔ جب بھی اب بس منگنی کرنے کا فیصلہ کیا تھا، گھر میں زور و شور سے منگنی کی تیاریاں جاری تھی، کیونکہ میرے گھر والوں کو 1 مہینہ بھی منگنی کی تیاری کرنے کے لیے کم لگ رہا تھا۔ چونکہ میں گھر میں سب سے چھوٹا تھا اور ہمارے گھر کی یہ آخری شادی تھی، تو سب گھر والے اس شادی پر اپنے دل کے سارے ارمان نکال دینا چاہتے تھے اور کسی بھی قسم کی کوئی کمی نہیں چاہتے تھے۔ جب ہی میری منگنی کی تیاری بہت اچھے سے کی جا رہی تھی، آخرکار منگنی کے دن بھی آن پہنچے۔ ابھی میری منگنی میں 2 دن تھے جب سب خاندان والے ہمارے گھر آنے لگے۔ ہمارے گھر میں مہمانوں کا ایک رش لگ چکا تھا، ہر طرف گہما گہمی اور افراتفری چھائی ہوئی تھی۔ کافی مہمان ہمارے گھر میں رکے ہوئے تھے، اور جو قریب رہتے تھے وہ ہر روز آ رہے تھے۔ لاہور سے میری خالہ کافی سال بعد میری منگنی پر ہمارے گھر آئی تھی۔ وہ میری امی کی اکلوتی بہن تھی۔ میری امی اپنی بہن کے آنے سے بہت زیادہ خوش تھی، کیونکہ وہ اپنی بہن سے ایک عرصہ بعد مل رہی تھی، کیونکہ شادی کے بعد خالہ بیاہ کر لاہور چلی گئی تھی، اور اس پورے عرصے میں وہ 3 سے 4 بار ہی لاہور آئی تھی۔ میرے باقی بہن بھائیوں کی شادیوں پر بھی خالہ لاہور سے نہیں آئی تھی، کیونکہ وہاں ان کے حالات اتنے اچھے نہیں تھے کہ وہ بار بار لاہور سے کراچی کا چکر لگا سکتی، اس لیے زیادہ تر خالہ آتی ہی نہیں تھی۔ اور اس بار جب وہ آئی تھی تو امی نے انہیں بے حد اصرار کر کے اپنے ساتھ ہی ٹھہرا لیا تھا۔ حالانکہ خالہ تو اپنے سسرالی گھر جانا چاہتی تھی، مگر امی نے ان کو جانے نہیں دیا اور یہیں ہمارے گھر میں ہی روک لیا۔ یوں گھر میں ان کے رہنے سے مزید چہل پہل ہو گئی۔ امی تو اپنی بہن کے واری صدقے جاتے نہیں تھک رہی تھی۔ خالہ کے آنے پر گھر میں طرح طرح کے کھانے بنائے جا رہے تھے۔ دراصل امی نے ہی نانی کے انتقال کے بعد خالہ کو پالا تھا۔ حالانکہ خالہ بس امی سے 4 سال چھوٹی تھی، مگر امی انہیں اپنے بچوں کی طرح عزیز رکھتی تھی۔ لاہور میں بھی جانے کتنی ہی بار امی خالہ کو فون کر کے ان کی خیریت معلوم کرتی رہتی تھی۔ امی یہاں ہمارے پاس رہتی تھی، مگر ان کی جان لاہور میں خالہ کے پاس اٹکی ہوئی تھی۔ خالہ کے گھر کے مالی حالات اچھے نہیں تھے، اس لیے بھی امی ان کو لے کر پریشان رہتی تھی اور اکثر و بیشتر خالہ کی مدد کرتی رہتی تھی۔ خالہ بھی امی سے بہت پیار کرتی تھی اور انہیں ماں کی جگہ رکھتی تھی۔ خالہ نہ صرف امی سے بلکہ ہم سب سے بھی بہت بے انتہا پیار کرتی تھی، اور اس بار جب وہ لاہور سے آئی تھی تو ہم سب کے لیے بہت سے تحفے تحائف لے کر آئی تھی۔ امی نے انہیں بہت منع بھی کیا تھا کہ اس تکلف کی کیا ضرورت ہے، مگر انہوں نے امی کی ایک نہ سنی۔ خالہ کے گھر آنے سے ہم سب لوگ بے انتہا خوش تھے کہ گھر میں رونق لگ گئی ہے۔ اتنے سالوں بعد کوئی اپنا گھر آ جائے تو دل بہت خوش ہوتا ہے، اور وہی خوشی اس وقت میری امی کو ہو رہی تھی۔ میری امی کے قدم تو زمین پر ہی نہیں ٹک رہے تھے۔ خالہ کے آنے سے جیسے انہیں 2 گنی خوشیاں مل گئی تھیں۔ میری خالہ کے ساتھ ان کی بیٹی بھی ہمارے گھر رہنے کے لیے آئی تھی۔ میں ان کی بیٹی سے پہلی بار مل رہا تھا۔ ان کی بیٹی مجھ سے 4 سال بڑی تھی۔ وہ گھر میں کسی سے بھی بات نہیں کرتی تھی، سب کہتے تھے کہ وہ پاگل ہے، مگر جب کبھی میں اسے غور سے دیکھتا تو وہ مجھے پاگل ہی نہیں لگتی تھی۔ مگر میرا اس معاملے میں سے کوئی لینا دینا نہیں تھا، تو میں اس معاملے میں کچھ بولتا نہیں تھا۔ وہ بس ایک جگہ بیٹھی خاموشی سے سب کو تکتی رہتی تھی۔ جب امی نے اس کے بارے میں خالہ سے استفسار کیا تو خالہ نے امی کو بتایا کہ اس کی ذہنی حالت تھوڑی ٹھیک نہیں ہے۔ خالہ کے منہ سے امی یہ بات سن کر حیران رہ گئی، کیونکہ امی کو اس معاملے کی کچھ خبر نہیں تھی، کیونکہ جب امی نے سالوں پہلے اسے دیکھا تھا تو وہ بالکل ٹھیک تھی، مگر اب تو جیسے وہ ساری دنیا سے کٹ کر بیٹھ چکی تھی۔ امی کو اس کی حالت پر افسوس ہوا۔ امی نے اس کی حالت کے بارے میں جاننے کی کوشش کی تو خالہ امی کی یہ بات ٹال گئی اور انہوں نے امی کو کچھ نہیں بتایا۔ میرے سارے بہن بھائی بہت ہی ہنسمکھ اور خوش مزاج تھے، اور وہی عادت مجھ میں بھی تھی۔ سبھی خالہ کی بیٹی کا دل بہلانے کی کوشش کرتے رہتے تھے۔
ساتھ میں بھی کوشش کرتا تھا کہ اسے یہاں کسی چیز کی کوئی کمی محسوس نہ ہو۔ میری منگنی میں ایک دن رہ گیا تھا۔ میرے گھر والوں کو میری منگنی کی اتنی خوشی تھی کہ ان لوگوں نے گھر کو برقی کمکموں سے سجا دیا تھا۔ آج گھر میں رت جگہ تھا۔ ہمارا گھر مہمانوں سے بھرا ہوا تھا۔ ساتھ میرے دوست بھی آئے ہوئے تھے جنہیں میں نے باہر لان میں بٹھا دیا تھا۔ غرض کے گھر میں ہر کوئی اپنی جگہ خوش تھا اور گھر میں سب سے زیادہ خوش میں تھا، کیونکہ کل میری محبت میرے نام ہونے جا رہی تھی۔ آہستہ آہستہ گھر سے سارے مہمان رخصت ہو چکے تھے۔ میں بھی اپنے کمرے میں آ گیا کیونکہ آج تھکن بہت زیادہ ہو چکی تھی۔ ابھی میں اپنے بستر پر آ کر لیٹا ہی تھا کہ مجھے ایسا محسوس ہوا کہ جیسے میرے کمرے کے دروازے کے باہر کوئی کھڑا ہو۔ میں نے دیکھنے کی کوشش کی کہ کون کھڑا ہے، مگر وہاں لیٹ کر مجھے کوئی نظر نہیں آیا۔ میں اپنی جگہ سے اٹھا اور دیکھنے لگا۔ اتنے میں مجھے راہداری کے کونے پر اپنی وہی خالہ کی بیٹی جاتی ہوئی نظر آئی۔ مجھے حیرت ہوئی کہ یہ اس وقت میرے کمرے میں کیا دیکھ رہی تھی، مگر میں اس وقت اس قدر تھکا ہوا تھا کہ اور کچھ بھی سوچ نہیں پایا اور اپنے کمرے میں آ کر لیٹ گیا۔ بستر پر لیٹتے ہی میری آنکھ لگ گئی اور پھر میں صبح ہی جاگا تھا۔ میں جب صبح سو کر اٹھا تو ہمارے گھر میں بہت زیادہ چہل پہل تھی، کیونکہ آج کی تقریب ہمارے گھر میں ہی ہونی تھی۔ شام ہوتے دیر نہیں لگی۔ نارنجی سورج کے ڈوبتے ہی مہمان آنے شروع ہو چکے تھے اور اب تک میں گھر کے حلیے میں ہی گھوم رہا تھا۔ میری بہن نے زبردستی مجھے تیار ہونے کے لیے بھیجا کیونکہ میں تیاری میں لگ کر خود کو تیار ہونا ہی بھول چکا تھا۔ میں کمرے میں آ کر تیار ہونے نیچے گیا تو سب مہمان آ چکے تھے اور ساتھ ہی میری دلہن بھی آ چکی تھی، جس کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے میں بے قرار تھا۔ میرا کمرہ اوپر کی منزل پر تھا۔ میں جلدی جلدی تیار ہو رہا تھا تاکہ نیچے جا سکوں۔ اتنے میں مجھے اپنے دروازے پر آہٹ محسوس ہوئی۔ میں نے پلٹ کر دیکھا تو دروازے پر میری خالہ کی بیٹی کھڑی تھی۔ میں نے اس کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ مجھے اس وقت اس کا یہاں موجود ہونا کچھ خاص سمجھ میں نہیں آیا تھا۔ پھر میں نے سوچا کہ شاید اسے مجھے بلانے کے لیے بھیجا گیا ہوگا۔ میں نے اس سے کہا کہ تم چلو، بس میں آ ہی رہا ہوں۔ میری یہ بات سن کر بھی وہ دروازے پر اپنی جگہ جمی رہی اور منہ سے کچھ نہ کہا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ کوئی اور بات ہے، مگر وہ ایک ٹک مجھے دیکھے ہی جا رہی تھی۔ پھر مجھے خالہ کی بات یاد آئی کہ اس کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں ہے، تو میں اسے نظر انداز کر کے اپنے بال سیٹ کرنے لگا۔ کیونکہ مجھے نیچے جانے میں دیر ہو رہی تھی، اس لیے اس وقت میں نے اسے نظر انداز کرنا ہی مناسب سمجھا۔ اب میں تیار ہو چکا تھا اور نیچے جانے لگا تھا، اور اب تک وہ وہیں کھڑی تھی۔ میں اس کے برابر میں سے گزرا تو اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ میں نے چونک کر اس کی جانب دیکھا کیونکہ یہ میرے لیے بہت غیر متوقع تھا۔ وہ سرخ آنکھوں سے مجھے دیکھ رہی تھی جیسے وہ بہت زیادہ رو کر آئی ہو، اور میں اچنبے سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس نے مجھ سے کہا کہ اس سے مجھ سے بات کرنی ہے۔ اب وہ میرے مقابل کھڑی تھی۔ مجھے اس وقت کہیں سے بھی وہ ذہنی مریضہ نہیں لگ رہی تھی۔ اس نے میرا ہاتھ مضبوطی سے تھاما ہوا تھا اور میں حیرت سے اسے دیکھ رہا تھا کہ اس سے مجھ سے کیا بات کرنی ہے۔ اسی اثناء میں اس کے کمرے سے باہر کی جانب دیکھا۔ مجھے ایسا لگا کہ جیسے وہاں کوئی کھڑا ہے، مگر یکدم ہی اس نے چیخنا چلانا شروع کر دیا اور اپنے ہاتھوں سے ہی اپنے کپڑے پھاڑنے لگی اور اپنے ناخنوں سے اپنے چہرے اور جسم پر خراشیں مارنے لگی۔ میں بے حد حیرت سے یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ اس وقت گھر میں میرے اور اس کے سوا اور کوئی نہیں تھا۔ سب باہر لان میں جمع تھے، مگر اس کے اس طرح چیخنے کی آواز سن کر سب میرے کمرے کی جانب دوڑ آئے تھے۔ میں وہاں ہونک بنا کھڑا ساری صورتحال کو سمجھنے کی ناکام کوشش کر رہا تھا۔ خالہ نے جلدی سے آگے بڑھ کر اپنی بیٹی کو گلے سے لگا لیا۔ ان کی بیٹی ان کے گلے لگ کر اور زیادہ رونے لگی۔ سب اس سے پوچھ رہے تھے کہ کیا ہوا۔ کوئی مجھ سے یہ بات نہیں پوچھ رہا تھا۔ در حقیقت مجھے بھی نہیں پتا تھا کہ اچانک یہ سب کیا ہوا ہے۔ سب اس سے مسلسل پوچھ رہے تھے، مگر وہ بس روئے جا رہی تھی، اور وہاں کھڑے سب لوگ حیرت سے اس کا حلیہ دیکھ رہے تھے جو اس نے میرے سامنے ہی بگاڑا تھا۔ اس عورت نے ہاتھ کا اشارہ میری جانب کر دیا اور پھر بازو سے اپنی پھٹی ہوئی آستین کو دکھایا اور زیادہ رونے لگی۔ اس کی اس بات کا مطلب سمجھ آنے پر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی اور میرے سر پر آسمان گر پڑا۔ سب کی نظریں میری جانب اٹھ گئی تھیں۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہاں سارا مجمع جمع ہو گیا تھا۔ ہر کوئی دانتوں میں انگلی دبائے کھڑا تھا۔ اس نے مجھ پر زبردستی کا الزام لگا دیا تھا۔ میری امی نے آگے بڑھ کر میرے منہ پر 2 تھپڑ جڑ دیے۔ اس سب میں میری منگیتر کھڑی تھی، جس سے کچھ دیر بعد میری منگنی ہونے والی تھی، اور میں حیرت سے اپنے چہرے پر ہاتھ رکھے اپنی امی کی جانب دیکھ رہا تھا، جنہوں نے اپنی تربیت پر رتی برابر بھی بھروسہ نہیں کیا تھا اور مجھ سے کچھ بھی پوچھے بنا اور سچائی جانے بغیر سب کے سامنے مجھے تھپڑ لگا دیے تھے۔ میں نے کچھ بولنے کے لیے منہ کھولا تو ابو بھی سخت طیش میں آ کر میری جانب بڑھے اور مجھ پر گرجنے لگے۔ کسی نے بھی مجھے صفائی کا موقع نہیں دیا تھا اور وہاں موجود ہر کوئی مجھے لان تان کرنے لگا۔ سب کی طرح طرح کی باتیں میرے کانوں سے ٹکرا رہی تھیں۔ کوئی اپنے کانوں کو ہاتھ لگائے ہوئے کہہ رہا تھا کہ توبہ توبہ، اپنی ہی منگنی کے دن اسے یہ حرکت کرتے شرم نہیں آئی۔
तो कोई कह रहा था कि ये सब औलाद को हद से ज़्यादा ढील देने का नतीजा है। वहाँ सब सिर्फ मुझे ही नहीं बल्कि मेरे माँ बाप को भी कोस रहे थे। इसी अवस्था में किसी की आवाज़ मेरे कानों में पड़ी कि इसने ज़हनी मरीज़ लड़की को भी नहीं छोड़ा। मुझे अपना सर चकराता हुआ महसूस हुआ। ऐसा लग रहा था जैसे वहाँ कोई भी मेरी बात सुनना नहीं चाहता हो। सब अपनी अपनी बोलियाँ बोल रहे थे। किसी के दिल पर क्या गुजर रही थी, किसी को इस बात से कोई लेना देना नहीं था। मैंने आगे बढ़कर अपनी अम्मी का हाथ पकड़ा, उनसे कहा कि अम्मी, आप मेरा यकीन करें, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। अम्मी ने मेरी जानिब नफरत से देखा और फिर मेरा हाथ झटक दिया। उस वक्त उनके हाथ झटकने से ज़्यादा उनकी आंखों से झलकती नफरत का मुझे दुख हुआ था। मैंने एक आस से अपने अब्बू की जानिब देखा, मगर उन्होंने भी मुझसे चेहरा मोड़ लिया। मैं उस भरे मजमे में तन्हा खड़ा था। अब मेरा वाहिद सहारा मेरी मोहब्बत रह गई थी। मैंने उम्मीद भरी नज़रों से उसकी जानिब देखा कि वो मेरा एतबार करेगी, मगर उसकी आंखों से झलकती बेएतबारी ने जैसे मुझे ज़मीन की अथाह गहराइयों में ला पटका था। मैंने हैरत से उसकी आंखों में छुपी अपने लिए बेएतबारी को देखा था। वो खाला जो कुछ देर पहले तक मुझसे बहुत प्यार से पेश आ रही थी, अब वो मुझे कोस रही थी और मेरी अम्मी उनके सामने सर झुकाए खड़ी थी। मेरी होने वाली सास ससुर के आगे बढ़कर अम्मी अब्बू से जाने की इजाज़त तलब की। उनकी खामोशी से मेरे माँ बाप समझ चुके थे कि वो अब रिश्ता नहीं करना चाहते। मेरे अब्बू ने भी सर झुकाकर उन्हें इजाज़त दे दी। मेरी मोहब्बत उस लम्हे मुझसे दूर जा रही थी और मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता था। सब कुछ मेरे हाथ से रेत की मानिंद फिसल गया था। अब मैं वहाँ खाली हाथ खड़ा था। जिस घर में कुछ लम्हे पहले शादियाने बज रहे थे, अब वहाँ मौत का सा सन्नाटा छाया गया था। आहिस्ता आहिस्ता करके घर से सारे मेहमान रुखसत हो चुके थे, क्योंकि मेरे ससुराल वालों के जाने के बाद वो लोग समझ चुके थे कि अब यहाँ कोई मंगनी की रस्म अदा नहीं होगी और मैं उस भरे मजमे में खुद का तमाशा बनते देख रहा था। मैंने आगे बढ़कर अब्बू को समझाने की कोशिश की और उनसे कहा कि अब्बू, मेरा यकीन करें, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है, ये झूठ बोल रही है। मेरे अब्बू ने इंतहाई गुस्से से मेरी जानिब देखा और मुंह मोड़ लिया, जैसे उन्हें मेरी किसी बात पर कोई एतबार नहीं है। मैंने जब देखा कि कोई भी मेरी बात सुनने पर राजी नहीं है, तो मैंने उस लड़की के पास जाकर कहा, तुम क्यों झूठ बोल रही हो, सबको बता दो, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मगर वो मुझसे डरकर मजीद खाला के पल्लू में छुप गई। अम्मी ने मेरा हाथ पकड़कर पीछे किया और मुझसे कहा कि खबरदार, इसके करीब भी नहीं जाना। तुम्हारी जैसी औलाद ने हमें कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा है। तुम पैदा होते ही मर जाते तो अच्छा था। अपनी इतनी मोहब्बत करने वाली माँ के मुंह से ये अल्फाज सुनकर मैं दंग रह गया था। मैं पल भर में रिश्तों को बदलते देख रहा था। कुछ देर तक वहां बिल्कुल सन्नाटा छाया रहा। हर कोई वहां खामोशी से खड़ा था। एकदम ही उस सन्नाटे में अब्बू की आवाज़ गूंजी और मुझे अपनी जगह पर साकत होने पर मजबूर कर गई। मैं बस फटी फटी निगाहों से अब्बू का चेहरा देख रहा था। मेरे नाकर्दा जुर्म की मुझे इतनी बड़ी सज़ा मिल रही थी, जिसके बारे में मैंने कभी सोचा भी नहीं था। अब्बू ने ऐलान किया था कि वो अभी और इसी वक्त मेरा निकाह खाला की बेटी से करवा रहे हैं, जो ना सिर्फ मुझसे 4 साल बड़ी थी बल्कि जहनी मरीज़ा भी थी। मैं किस्मत की इस सितम ज़रीफ़ी पर हैरान रह गया। मैंने अब्बू से कहा कि मैं ये निकाह हरगिज़ भी नहीं कर सकता हूँ। जब मैंने कुछ किया ही नहीं तो मैं सज़ा क्यों भुगतूं? इस बात पर अम्मी आगे बढ़ी और उन्होंने मुझसे कहा कि अगर तुम ये चाहते हो कि मैं सारी जिंदगी तुम्हारी शक्ल ना देखूं तो मत करो ये निकाह। मैं गंग होकर माँ की शक्ल देखता रहा। कितनी आसानी से उन्होंने इतनी बड़ी बात कर दी थी। अम्मी अब्बू ने जबरदस्ती मेरा निकाह उस लड़की से करवा दिया। मैं घर वालों के सामने मजबूर हो गया, क्योंकि ये निकाह नहीं करना चाहता था। ना मेरे घर वालों ने मुझ पर एतबार किया और ना मेरी मोहब्बत ने। सब ने मुझे तोड़ कर रख दिया था। आखिरकार मैं उस निकाह पर राजी हो गया और अब्बू ने उसी वक्त मेरा निकाह करवा दिया। निकाह के बाद जब मैं अपने कमरे में गया तो वो बिल्कुल गुमसुम बैठी थी। मैंने एक नज़र उसकी तरफ देखा। उसके चेहरे पर कोई रंज और मलाल नहीं था और ना ही झूठ बोलने की शर्म थी। मैंने नफरत से चेहरा मोड़ लिया, क्योंकि मैं उसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहता था। अभी मेरे निकाह को कुछ दिन ही गुजरे थे। मैं अब घर बहुत ही कम आता था, क्योंकि घर आने का मेरा दिल ही नहीं करता था। अम्मी और अब्बू ने मुझे उसके साथ किसी पुरफिजा मुकाम पर भेजने का फैसला किया। मैं उसके साथ कहीं नहीं जाना चाहता था, मगर मेरे माँ बाप ने हर वो चीज़ करने पर मजबूर कर दिया था जिसके बारे में मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मैं बहुत अच्छी तरह से जान गया था कि वो पागल बिल्कुल भी नहीं है। मैं अब उससे हर हाल में बदला लेना चाहता था, इसलिए उसके साथ जाने पर राजी हो गया। यहाँ आकर भी वो बिल्कुल खामोश थी। उसके लिए मेरी नफरत दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। मैं उससे हर हाल में पीछा छुड़वा लेना चाहता था। उस पुरफिजा मुकाम पर आकर मेरे दिल का गर्दो गुबार दूर ना हुआ। एक दिन मैं उसे घुमाने के बहाने पहाड़ी पर ले गया। उसे वहां ले जाकर धक्का देना चाहा, क्योंकि मैं इस मुसीबत से जान छुड़वाना चाहता था। मैंने जूं ही उसे धक्का देने का फैसला किया और पीछे मुड़ा
مجھے زمین پر ایک کارڈ پڑا ہوا دکھا۔ میں نے کھول کر دیکھا تو میرے قدموں تلے زمین نکل گئی اور میں چیخ چیخ کر رونے لگا۔ اس نے اس میں لکھا تھا کہ میں کسی اور سے پیار کرتی تھی، مگر میری امی نے میری شادی اس سے نہیں ہونے دی کیونکہ انہیں وہ لڑکا بالکل بھی پسند نہیں تھا۔ وہ میری شادی آپ سے کروانا چاہتی تھی، اس لیے انہوں نے مجھے یہ سب کرنے کو مجبور کیا۔ میں نے انہیں منع کیا کہ انہوں نے مجھے بہت مارا، مجبور کیا، اسی وجہ سے مجھے یہ سب کچھ کرنا پڑا۔ آپ چاہتے تھے میں آپ کی زندگی سے ہمیشہ کے لیے چلی جاؤں تو میں خود اس پہاڑی سے کود کر اپنی جان دے دوں گی، اور میں ذہنی مریضہ نہیں ہوں بلکہ میری ماں نے جھوٹ بولا ہے۔ وہ یہ سب کچھ سوچ کر ہی یہاں آئی تھی۔ اس کا یہ خط پڑھ کر میرے قدموں تلے زمین نکل گئی۔ میں نے اس کی تلاش میں ارد گرد نظریں دوڑائیں، وہ مجھے کہیں نہیں دکھی۔ میں جلدی سے پہاڑ کے کنارے پر آیا۔ وہ وہاں کھڑی نم نظروں سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ میں جو کچھ دیر پہلے اسے مارنا چاہتا تھا اب ہر حال میں اسے بچانا چاہتا تھا۔ میں نے جلدی سے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ پکڑ لیا، ورنہ ایک لمحے کی دیر ہو جاتی تو وہ شاید خود ہی اپنی جان دے دیتی۔ میں نے اس سے کہا کہ وہ اس سچ کے بارے میں میرے امی ابو کو بتا دے، وہ لوگ آج تک مجھ سے بات نہیں کر رہے۔ اس نے روتے ہوئے مجھ سے معافی مانگی۔ میں اسی وقت اسے لے کر گھر آ گیا۔ اس نے گھر آ کر میرے ماں باپ کو سب کچھ بتا دیا کیونکہ وہ بھی اپنے ضمیر کا بوجھ اٹھاتے ہوئے تھک چکی تھی۔ میرے امی ابو یہ سب سن کر رونے لگے تھے کیونکہ انہوں نے اپنے بیٹے پر اعتبار نہیں کیا تھا۔ امی نے جب خالہ سے بات کی تو خالہ بہت زیادہ شرمندہ ہوئی۔ میں نے اپنی خالہ کی بیٹی کو طلاق دے دی کیونکہ وہ میرے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تھی۔ امی نے اس کی شادی اسی لڑکے سے کروا دی جسے وہ پسند کرتی تھی۔ آج وہ اپنے گھر میں خوش اور مگن ہے۔ امی کا دل خالہ سے برا ہو چکا ہے۔ جن کی زبان پر ہر وقت خالہ کا نام ہوتا تھا آج وہ ان کا نام بھی نہیں لیتی ہے۔ میں اپنی زندگی تنہا گزار رہا تھا۔ ایک دن مجھے میری محبت کا فون آ گیا۔ اس نے مجھ سے ملنے کی خواہش ظاہر کی۔ میں نے اس سے ملنے سے انکار کر دیا کیونکہ اس نے مجھ پر یقین نہیں کیا تھا، مگر جب اس نے مجھ سے معافی مانگی تو میرا دل پسیج گیا کیونکہ میں آج بھی اس سے بے تحاشا محبت کرتا تھا۔ میری خالہ کی بیٹی نے میری محبت کو ساری سچائی بتا دی تھی کہ اس نے جھوٹ بولا تھا۔ یوں آج مجھے بھی میری محبت مل چکی تھی جس کے لیے میں نے بہت دعائیں کی تھیں۔